بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آج یتیم امام حسن علیہ السلام شہزادہ قاسم علیہ السلام کا ذکر ہے، لہذا ابتدائی مجلس میں مولا امام حسن مجتبیٰ سبت اکبر علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام امام حسن علیہ السلام پر. یا ابا محمد یا حسن بن علی ایہا المجتبیٰ یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع. نام امام حسن علیہ السلام پر ایک اور باری. یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ. اللہم صلی علی محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعرہ صلوات. ایک اور صلوات بھیجیے گا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. محمد حسین. اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مرحوم محمد حسین جعفری کے اہل و عیال اور زید لکھا ہے پتہ نہیں طارق کے والد کی صحت یابی کے لیے، اور پھر شامل دعا فرمائیے گا سید اظہر حسین کاظمی کے مرحومین، سید مبرور الحق حقی کے مرحومین، سید فراز فاطمی کے مرحومین، ان سب کی بلندی درجات کے لیے اور مریضوں کی شفا یابی کی نیت سے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہ وعجل.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کل سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ اس شجرہ طیبہ میں امام رضا علیہ السلام جب مشہد تشریف لے گئے، آج جسے مشہد کہتے ہیں اس وقت خراسان کہتے تھے. مشہد یعنی وہ مقام جہاں مزار ہو، کسی کا حرم ہو، قبر ہو. تو مشہد الرضا ہے اس شہر کا اصل نام. رضا یعنی مولا رضا علیہ السلام کا مشہد. اور سہولت کی خاطر کلام میں کیونکہ مشہد الرضا طول ہو جاتا ہے تو فقط مشہد کے نام سے معروف ہو گیا. یہ اہل بیت علیہم السلام کا معجزہ ہے کہ جس شہر میں چلے جائیں وہ محترم و مکرم ہو جاتا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی چونکہ اے مصطفیٰ آپ رہتے ہیں یہاں پر. تو یہ مکہ چلے جائیں تو مکرمہ ہو جاتا ہے، مدینہ پہنچ جائیں تو منورہ ہو جاتا ہے، نجف چلے جائیں تو اشرف ہو جاتا ہے، کربلا پہنچ جائیں معلّہ ہو جاتا ہے، کاظمین چلے جائیں شریفین ہو جاتا ہے، مشہد پہنچے مقدس ہو جاتا ہے. تو یہ یا علی اور ان کا مقام یہ ہے. نجف اشرف میں حضرت آدم علیہ السلام بھی مدفون ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی مدفون ہے. لیکن نجف معروف ہے بنام علی بن ابی طالب علیہ السلام. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آل محمد کی قبروں کا ایڈریس یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے. جی اگر ان کے ساتھ کوئی نبی بھی ہیں ہاں تو معروف ہے مولا علی کے نام سے کہ علی کے ساتھ ہیں، علی کے جوار میں ہے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. آدم ابو البشر، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام. تو یہ خود آل محمد علیہ السلام کی قبروں کے لیے اگر اور ان کے مزارات کے لیے گفتگو کی جائے تو کیا یعنی ایک تفصیل ہے پوری. قبورکم فی القبور و آثارکم فی الآثار، زیارت جامع کبیرہ میں کہ ساری قبروں میں آپ کی قبریں سب سے زیادہ عالی اور ارفع اور نورانی ہیں. آثار میں آپ کے آثار، اجساد میں آپ کے اجساد، ذکر میں آپ کا ذکر. ذکرکم فی الذاکرین و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح، تمام روحوں میں آپ کی روحیں. یہ زیارت جامع کبیرہ کا پورا ایک پیغام ہے. تو مولا رضا علیہ السلام کا حرم مطہر مشہد الرضا، امام علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے، اب کل کی گفتگو سے جوڑ رہا ہوں اسے، تو امام کو بلایا اس لیے گیا تھا کہ مامون یہ چاہتا تھا کہ امام کو یہاں بلایا جائے اور ایک علمی طور پر جو فضا تھی وہاں پر اس میں ایک شخصیت ایسی ہو کہ جو ان سوال کے جواب دیں کہ جو انہیں نہیں آتے ہیں، بہت سو کو نہیں آتے جنہیں. اور بھی اس کی وجوہات تھی. میں امام رضا علیہ السلام پر اس فقیر کی اللہ جانے مجھے توفیق ہوئی ہے، بہت سی مجالس ہیں تو اس میں پوری تفصیل آتی ہے. پھر ولی عہد امام علیہ السلام کو بنایا گیا اور امام علیہ السلام نے پہلے انکار کیا اور اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے ولی عہدی تو قبول کرنی ہے. اس لیے کہ امام علیہ السلام نے اس کو پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ جو ولی عہدی تم مجھے دینا چاہتے ہو تو خلافت کے بعد ہے ولی عہدی، ٹھیک ہے؟ مقصد اس کا کیا تھا پتہ ہے؟ اصل تو سب سے پہلے کہا تھا کہ آپ خلیفہ بن جائیے، اس لیے کہ اگر امام علیہ السلام خلافت کو قبول کر لیں تو خود یہ ہوگا ولی عہد. اور اس کے بعد پورا جو نظام ہے، نظام حکومت کس کا ہے؟ اس کا. تو نام ان کا ہوگا، کام اس کا ہوگا. تو بدنام کرنا چاہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. امام علیہ السلام نے خلافت کے لیے اس نے جب کہا نا کہ آپ خلافت قبول کیجئے تو امام نے کہا کہ یہ تجھے اللہ نے دی ہے، یہ تیری خود کی طرف سے. ہاں اس میں بڑا زبردست میسج ہے کہ اگر اللہ نے دی ہے تو تو مجھے دے نہیں سکتا اگر تجھے اللہ نے دی ہے تو، اور اگر تیری ہے تو پھر کوئی اوقات نہیں اس کی. جناب امیر نے بھی تو یہی کہا تھا کہ جب مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ آپ خلافت قبول کیجئے دوسری خلافت ختم ہونے کے بعد، تو مولا نے یہ کہا تھا کہ تمہاری دی ہوئی جو خلافت ہے اس کی حیثیت تو علی کی نگاہ میں اس پٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے. سبحان اللہ.
اور پھر چونکہ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ آپ عمل کریں گے سنت رسول پر، قرآن پر، مولا علی سے کہا جائے آپ قرآن پر عمل کریں گے، یہ شرط رکھی جائے جو قرآن ناطق ہے، تو اور پھر آپ یہ کہ سیرت شیخین پر بھی عمل کریں گے۔ تو اس وقت مولا علیہ السلام نے جواب دیا کہ دیکھیں اگر یہ سیرت شیخین قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اسے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بات آپ تک پہنچ رہی ہے، میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ اس کو وصول کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر یہ الگ سے کچھ ہے تو علی ہر کام کر سکتا ہے، لیکن وہ کام نہیں کر سکتا جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو۔ تو وہ پھر شورا پہ فیصلہ چلا گیا اور بات ختم ہو گئی پھر وہیں پر ہی۔ تو پھر اس کے بعد مولا علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ، جب وہ تیسری خلافت بھی ختم ہوئی تو چوتھی خلافت کے لیے آئے۔ اس کی تفصیل ہے، میں اس طرف چلا گیا تو پھر میں تقریباً 1 گھنٹہ اسی پہ بولتا رہوں گا۔ آ جائیے یہاں پر۔ امام رضا علیہ السلام کو نے کہا کہ اچھا آپ خلیفہ نہیں بنتے تو آپ ولی عہد تو بننا ہوگا آپ کو، اور امام کو بلایا تھا اس خاطر کہ وہ عیسائی کا سوال ہے، اور اس سوال کی وجہ سے پورا مسلمانوں کا جو اس وقت کا معاشرہ ہے اور سارے جتنے بھی مولوی حضرات ہیں اور جو کوئی بھی علم کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے کہ اس عیسائی نے یہ پوچھا ہے، میں نے آیت بھی پڑھی ہے، وہ مباہلہ کی آیت سے پہلے کی آیت ہے، کہ اس عیسائی نے یہ پوچھا ہے کہ یہ بتلائیے گا کہ عیسیٰ کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کل کا سوال ذہن میں ہے، آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو ہر مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہم مانتے ہیں، کہ لیکن میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا۔ تو پھر اسے مان لیں جسے دونوں مانتے ہوں، یا اسے مان لیں جسے ایک مانتا ہو ایک نہ مانتا ہو؟ سوال تو ہے اس قابل کہ کنفیوز ہو جائے انسان۔ دوسرا یہ کہ یہ بتائیے گا کہ آپ، سبحان اللہ، آپ کے حضور نبی وہ زندہ ہیں یا انتقال فرما گئے، کا پردہ فرما گئے؟ تو عیسیٰ کا وہ زندہ ہے، کہ پھر زندہ کو مانے یا جو چلا گیا دنیا سے اسے مانے؟ یہ سوال ہے۔ امام علیہ السلام چلے، مدینہ سے چلے، امام کا پورا سفر، یہ میں بار بار خود نمائی کے لیے نہیں کہتا، اچھا نہیں لگتا کہ، لیکن یہ کہ آپ کو مل جائے گا سوشل میڈیا پر کہ سفر امام رضا علیہ السلام پر بھی اس فقیر نے فقط سفر امام رضا علیہ السلام پر مجلس، کہ سفر امام کا کہاں کہاں سے تھا، کن کن راستوں سے امام گزرے، نیشاپور میں پہنچے، وہ معجزہ دکھایا جو مشہور قدم کا ہے امام رضا علیہ السلام۔ وہیں پر حدیث سلسلۃ الذهب ارشاد فرمائی کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، ومن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا ہر عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ لیکن امام نے پردہ محمل کو اٹھایا، فرمایا بشرطہا و شروطہا، لا الہ الا اللہ بھی بچائے گا شرط و شرائط کے ساتھ، وانا من شروطہا، ان شرطوں کی ایک شرط میں علی ابن موسیٰ الرضا ہوں، مجھے مانو گے تو لا الہ الا اللہ سے بچائے گا تمہیں، وہ قلعہ بچائے گا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس سلسلے سے نہ گزرو۔ آ جائیے اصل مطلب پر۔ امام علیہ السلام پہنچے، مامون کے دربار میں استقبال ہوا امام کا، اور اس کے بعد اگلے دن مسند لگائی گئی، امام علیہ السلام تشریف فرمائے، خاص مسند امام کی مسند علم۔ ایک ہندو بھی آیا، اس نے بھی آ کے امام علیہ السلام سے پوچھا ہے، وہ بھی جا کے آپ دیکھیے گا کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، اور اس فقیر نے پڑھا ہوا بھی ہے اس پر، کبھی ہو سکا تو میں پڑھوں گا کہ ہندو بھی جو ہندوستان سے آئے تھے اس ہندو نے کیا پوچھا امام سے، اور امام کے یہودی ہیں عیسائی ہیں۔ اب وہ مجمع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کو شکست دے چکا ہے، اور وہ اپنے زعم میں، آج کی زبان میں کہوں کتنے جوان یہاں موجود ہیں، ہم کہتے ہیں نا ذرا چوڑا ہو جاتا ہے کوئی انسان، کہ جس کو پھر یہ یقین ہو کہ اب تو میں سب کو شکست دے چکا، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں نے ان کو شکست دے دی تو ختم ہے معاملہ۔ امام علیہ السلام تشریف فرمائے، وہ عیسائی آیا، اس نے آ کے کہا کہ مامون سے پوچھوں اب سوال؟ مامون نے کہا پوچھو، کہ ان سے پوچھوں جو بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا نہیں، اب ان سے نہیں، اب ان سے پوچھ، غور سے سننا، اب کب ان سے پوچھ، آپ لطف محسوس کریں گے اگر اس بات کو میں پہنچا سکا۔ امام نے اپنی عین اللہ نگاہوں سے اسے دیکھا، مسکرائے بلا تشبیہ اور فرمایا سلونی سلونی۔ جو پہلے نے ممبر کوفہ سے کہا تھا نا، وہ 8ویں نے مشہد میں دوہرا دیا تھا، سلونی، پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو۔
واہ واہ واہ. تو یا علی تو کہہ رہے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. اس کا ترجمہ یہ صحیح ہے، یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں، تم مجھے کھو دو. اس نے کہا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں ایک جملے میں جواب دیا امام نے، ایک جملہ ختم. اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اب اس کے دو ہی جواب ہے. کوئی کہے نہیں مانتا تو یہ کہہ نہیں سکتے امام. کہے کہ مانتا ہوں تو کہیں گے کہ بس پھر ایسا کرتے ہیں اسے مان لیں جسے دونوں مانتے ہیں، اس لیے کہ میں بھی مانتا ہوں عیسیٰ کو، آپ بھی مانتے ہیں. اس نے کہا آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ امام نے کہا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے. یہ شجرہ طیبہ سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائی؟ ہاں، موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے. تو امام نے کہا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور عیسیٰ ہیں تو ماننا تو کیا میں جانتا بھی نہیں. اوہ ہو یا علی. اب یہ جواب ایسا ہے. اچھا سامنے سے وہ پلٹ کر جرت نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ وہ کیسے رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام نے آگے کہا. دیکھیں اس جملے کو اس تمہید کے ساتھ سنیے گا تو آپ اسے محسوس کر پائیں گے کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آج قرآن کریم ہے نا ماشاءاللہ ہر گھر میں، قرآن کی عزت و عظمت، اس پر ایک صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد ان کافروں کو جواب دینے کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج قرآن کریم کا نسخہ ہر ایک کے گھر میں، لیکن اس زمانے میں قرآن کے لیے بھی اور تورات اور انجیل کے لیے تو اس سے بھی زیادہ. یہ تورات اور انجیل تو فقط ہوتے تھے ان کے اپنے مخصوص جو راہب ہیں ان کے گھر میں، جو پادری ہیں. ہر ایک کے پاس تورات اور انجیل کے نسخے نہیں ہوتے تھے اس طرح سے کہ سب کے پاس اویلیبل ہو. امام نے کہا کہ میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے. ان کے علاوہ کوئی اور عیسیٰ ہے تو ماننا تو کیا میں جانتا بھی نہیں. اور جو تیرے پاس انجیل کا نسخہ ہے کیا میں اس سے آیتیں پڑھ کے بتاؤں؟ اوئے ہائے ہائے ہاں ہاں، جبھی تو اس نے خاموش ہونا تھا، ویسے تھوڑی خاموش ہونا تھا اس نے. کیا تیرے پاس جو انجیل کا نسخہ ہے یہ وہی پہلے علی سے جوڑیے گا. مولا علی نے کہا تھا کہ لو سنیت لی الوساطہ، اگر میرے لیے مسند علم کو بچھا دیا جائے تو میں فتویٰ دوں گا انجیل والوں کے درمیان انجیل سے، توراۃ والوں کے درمیان توراۃ سے، زبور والوں کے درمیان زبور سے، قرآن والوں کے درمیان قرآن سے. پھر مولا نے کہا حتیٰ اس طرح سے فتویٰ دوں گا کہ اہل انجیل نہیں، خود انجیل پکار اٹھے کہ علی آپ نے برحق کہا. خود توراۃ پکار اٹھے، خود زبور پکار اٹھے، خود قرآن پکار اٹھے. اچھا اب یہ جواب ایسا ہے. اب وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے. امام نے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں بھی تجھ سے ایک بات پوچھوں؟ ابھی تو اس نے پوچھا تھا نا، اب امام کی باری ہے. کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا کہ جی آپ پوچھ لیجیے، اگر مجھے آتا ہوا میں جواب دے دوں گا، ورنہ سکوت اختیار کروں گا. خیال میں آگے ایک جملے میں تو امام علیہ السلام نے کہا میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے، عیسیٰ کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ اس نے کہا حضرت یہ کیسی بات کر دی، عیسیٰ کا تو زہد و تقوی ہی مشہور ہے، شادی بھی نہیں کی انہوں نے، ایسا زہد و تقوی مشہور ہے ان کا. تو عیسیٰ نے تو ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے. امام نے اس کی جانب دیکھ کر کہا اگر تو تصدیق کرتا ہے کہ عیسیٰ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی اور ساری زندگی روزے رکھے، تو اگر تو انہیں خدا کہتا ہے تو یہ بتا عیسیٰ کس کی نماز پڑھتے تھے اور کس کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے؟ یا علی. اچھا یا علی. ہاں اب وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے اور جو آس پاس جو تھے نا درباری وہی کہہ رہے ہیں اب پوچھ اب پوچھ. ہاں بھائی مضبوط سہارا جب مل گئے، بڑے بڑے کہہ کے چلے گا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو یا علی سنیے گا، واقعاً عیسائی تھا لیکن غیرت مند تھا. اٹھا اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ھذا وصی رسول اللہ حقا.
جی میں مسلمانوں سے 10 بستہ کہتا ہوں کم از کم اتنا کلمہ تو پڑھو جتنا عیسائی نے پڑھا تھا. ہاں یہ ہے رسول اللہ کا برحق وسیع, یہ جانتا ہے جواب کو. بات واضح ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کا وہ کارنامہ اور وہ خدمت جو امام نے انجام دی وہاں پر کہ اس پورے سلسلے کو پہچانوایا, مجھ سے رسول اللہ تک پہچانو. اچھا اب یہ عیسائی ہے, میں نے عرض کیا سورہ آل عمران کی میں نے آیت پڑھی ہے, جب نجران کی عیسائی بھی آئے تھے, یہ 9ویں ہجری کی بات ہے. اب میں جو مباہلہ نہیں پڑھنا, میں ایک خاص پس منظر کے حوالے سے آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا بیدار کرنا چاہتا ہوں. 9ویں ہجری ہے نا, 10ویں ہجری میں غدیر ہے, 9ویں ہجری میں مباہلہ ہے. مباہلہ بھی 9ویں ہجری میں, تطہیر بھی, آیت تطہیر کا نزول 9ویں ہجری. 24 ذی الحج کو دن میں مباہلہ ہوا, صبح کو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. اور مباہلہ کر کے جب پنجتن واپس آئے تو امیر المومنین مسجد میں تشریف لے گئے, رکوع میں پہنچے, فقیر آ گیا, انگشت ری دی, آئے ولایت نازل ہو گئی. 9ویں ہجری میں آئے تطہیر کا نزول بھی ہے, آئے مباہلہ کا نزول بھی ہے, آئے ولایت کا نزول بھی ہے, سورہ برات کا نزول بھی ہے. سورہ برات جو علی نے پہنچایا تھا, ہاں کسی کی جرت تھی نہیں کہ وہ وہاں جائے. البتہ یہ تھا کہ حضور نے ایک ہستی تھی ان کو دیا سورہ برات کہ آپ جا کے پہنچائیے. اللہ کا حکم آیا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جس سے کوئی مسلمان انکار کر نہیں سکتا, کوئی محدث انکار کر نہیں سکتا. یہ اتنی صحیح کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور مکرم نے واپس بلایا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلایا انہوں نے, اور ان سے وہ سورہ لیا اور مولا علی علیہ السلام کو دیا, کہا آپ جائیے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آیت نازل ہوئی ہے کوئی, کیا آپ نے مجھے بلایا؟ کہ نہیں, آیت نہیں, اللہ کا حکم نازل ہوا. اللہ کا حکم یہ نازل ہوا ہے کہ آپ پہنچائیں اے محمد یہ سورہ, یا رجل من کا, کوئی آپ جیسا پہنچائے. من کا وہی منیت کی منزل ہے, حسین و منی وانا من حسین. ہاں تو یہ منیت فقط اہل بیت کو حاصل ہے, آپ پہنچائیں آپ جیسا پہنچائے. یہ سب ہو رہا ہے غدیر کی تمہید میں. مباہلہ 9 ہجری, تطہیر 9 ہجری, ولایت 9 ہجری, پھر میں نے کہا سورہ برات 10 ہجری میں غدیر ہے نا. یہ آہستہ آہستہ حضور غدیر کی تمہید بنا رہے تھے. تو 9 ہجری میں جب مباہلہ ہے تو اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں وہ 9 ہجری ایئر آف ڈیلیگیشنز, عام الوفود, لوگ حضور کے پاس آتے تھے, بہت سارے وفود, وفد کی جمع ہے, ملنے کے لیے. تو حضور کے پاس آ کے دیکھنا چاہتے تھے. اب حضور کی حکومت بھی اسٹیبلش ہو گئی تھی, پیغام پہنچ چکا تھا, تو ہم جا کے خود ملے محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں پہنچے, جب حضور کے پاس وہ آتے تھے, انہی میں سے یہ آپ کے لیے شاید ایک کوئی نیا پہلو ہو کہ عروہ بن مسعود ثقفی, یہ ہیں بی بی ام لیلہ کے دادا. یہ بھی ایک وفد کے ساتھ آئے تھے 9 ہجری ہی میں رسول اللہ سے ملنے. یعنی کیا؟ یعنی بی بی ام لیلہ کے دادا امام حسین کے نانا سے ملنے آئے تھے. اس وقت وہ عیسائی تھے, اسلام قبول کر کے گئے. جب واپس پہنچے تو ان کے قبیلے میں سے بعض نے قبول کیا, بعض نے قبول نہیں کیا, اور ان کو شہید کر دیا گیا. اس لیے اپنی قوم میں, جیسے تھا نا فرعون کی قوم میں ایک مومن تھا, اس لیے ان کو تشبیہ دی جاتی ہے اس مومن سے جو فرعونیوں میں جیسے ایک مومن ہو. یہ بی بی ام لیلہ یعنی حضرت علی اکبر علیہ السلام, ان کی والدہ سے جو سلسلہ ہے وہ بھی خالص طہارتوں کا سلسلہ پہنچا ہے. تو وہ عیسائی تھے. گویا اب میں اس کو یوں کہہ سکوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا رشتہ گیا بی بی ام لیلہ کے ہاں, تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ انجیل کے ہاں قرآن کا رشتہ آیا تھا. تو یہ اس وقت آئے تھے بی بی ام لیلہ کے دادا. اب ذرا غور کیجیے گا, اسی زمانے میں نجران کی عیسائی بھی آئے, تو وہ اپنے ذہن میں سوچ کر آئے کہ ہم جائیں ذرا زیارت کریں, یعنی دیکھیں, ملیں, محمد سے ملیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا وہ کہتے ہیں. تو جب وہ پہنچے تو ایک تو یہ کہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی, یعنی یہ کہ کئی دفعہ کوشش کی ملاقات نہیں ہو سکی. تو تاریخ میں ملتا ہے, جا کے دیکھ لیجئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس وہ آئے, اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس, کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ کے رسول کی اتنی تعریف ہم نے سنی اور اخلاق کی تعریف سنی, وہ ہم سے ملتے ہی نہیں ہیں. یقین فرمائیے انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ علی کے پاس, ان سے پوچھو. تو وہ آئے مولا علی کے پاس, تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اس حالت میں ملیں گے,
تم نے اتنا فاخرانہ لباس پہنا ہے، مردوں پر سونا حرام ہے، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہیں تم نے، اس پہ نہیں ملیں گے، سادہ لباس پہن کر آؤ۔ اچھا وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہوگا تو ظاہری دولت سے متاثر ہو جائے گا، اس کا مطلب ان کے ذہن میں پہلے تو آیا کہ اچھا یہ کوئی دنیاوی بادشاہ کی طرح نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ سادہ لباس میں آئے۔ اچھا حضور کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد اتنا تو سمجھ میں آیا کہ خود حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو باب مدینۃ العلم علی سے گزرنا پڑے گا، یہاں سے گزرو گے تب رسول اللہ تک پہنچو گے۔ دیکھیں میں یہاں پر کوئی اس وقت مناظرہ نہیں پڑا، میں بالکل جو ایک تاریخی حقیقت ہے وہ سنا رہا ہوں، جس قدر میرے لیے ادب احترام ممکن ہے اس طرح سے، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور حق پہنچے اور وہ سوچیں۔ وہ پہنچے نجران کے عیسائی، وہ اپنے ذہن بڑے وہ اپنے عالم ہیں اپنے عیسائیت کے، تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ اپنے ذہن میں سوالات سوچ کے آئے ہوئے، وہ آ کے بیٹھے حضور کے پاس۔ ایک چیز اور تھی ان کے دماغ میں کہ جب ہم عیسیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا یہ کہتے ہیں جب بھی کوئی نیا آگے بادشاہ آتا ہے نا، وہ کہتا ہے جو پرانے تھے وہ غلط، بھول جاؤ میں ہوں اب، کیا یہ کہتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ گزر گئے اب میں ہوں؟ نہیں، یہ عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں۔ اگر عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نبی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے سابقہ کا احترام کرتا ہے۔ ان کے ذہن میں جانتے ہو کیا سوال ہے؟ انہوں نے پوچھا، غور کیجئے گا، جوان بیٹھے، میں تاریخ سے گوشہ پڑھ رہا ہوں، کہ یہ بتائیے گا کہ یوسف کے باپ کون تھے؟ حضور سے پوچھ رہے ہیں، کہ یعقوب، حضور نے جواب دیا۔ کہ موسیٰ کے والد کون تھے؟ کہ عمران۔ کہ آپ کے والد کون ہیں؟ کہ عبداللہ۔ کہ پھر عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ تمہید کیا بنائی انہوں نے کہ ہر نبی کا تو باپ ہوتا ہے، یوسف کے باپ ہیں یعقوب، موسیٰ کے باپ ہیں عمران، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے باپ ہیں عبداللہ، تو عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اور اگر عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے تو بس وہ اللہ ہی کے بیٹے ہیں۔ پھر دلیل ہو گئی ان کی۔ پوچھا آپ کے باپ کون ہے؟ عبداللہ، تو پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ یہ کہنا تھا کہ آیت نازل ہوئی، مباہلہ والی نہیں، اس سے پہلے آیت نازل، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے مٹی سے خلق کیا، ثم قال له کن فیکون، اللہ نے کہا ہو جاؤ تو ہو گئے۔ کیونکہ وہ آدم کو بھی مانتے ہیں، حوا کو بھی مانتے ہیں کرسچنز، ان کی کتابوں میں ایڈم اینڈ ایو کے واقعات ہیں۔ تو حضور کہنا چاہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو آدم تو بغیر باپ کے بھی ہیں، بغیر ماں کے بھی ہیں، تو زیادہ سزاوار ہے کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے۔ اب یہ جواب ایسا ہے کہ اس پہ کوئی آگے بات ہو نہیں سکتی۔ اور پھر اگلی آیت فوراً نازل ہوئی، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق جب رب کی جانب سے آ چکا ہو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، آیت نازل ہو گئی۔ اچھا یہ بات ہو چکی، اب کلیئر ہے بالکل۔ لیکن اگر عیسائیت چھوڑتے ہیں تو اپنی بادشاہی چھوڑنی پڑے گی، یہ سب نام و نمود، یہ سب سونا چاندی سب کچھ۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہماری تو جو بھی بات ہوئی ہے تو مدینے والوں کو پتا ہے نا، اور تو کسی کو نہیں معلوم، نجران کو تو نہیں معلوم، یمن میں نجران، ان لوگوں کو نہیں، ہم واپس نجران جائیں گے اور اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم نے بات کی تھی، ہم مطمئن نہیں ہو پائے، ہمیں لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی سچا نبی ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ منصوبہ ان کا تھا، لیکن قرآن نے روک لیا انہیں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر علم آ جانے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی دکھائے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ ہاں ایسے کہاں جا رہے ہو؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، سب مل کر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے نا جب تک قرآن میں دو آیتیں، آیت تطہیر، آیت مباہلہ، کوئی پنجتن کے لفظ کو اور پنجتن کی تعبیر کو ختم نہیں کر سکتا۔ مباہلہ میں کوئی اور گیا ہی نہیں سوائے پنجتن کے۔
حضور مکرم، اب میں واقعہ آپ کو پتہ ہے، میں نے نتیجہ ایک چھوٹا سا پیش کر دیا کہ واقعہ کیا ہوا تھا. حضور مکرم لے گئے، لفظ میں گنجائش ہے ابنا انا نسا انا انفسنا، 3 بیٹے 3 عورتیں 3 نفس، یہ ترجمہ ہے اس کا. لفظ میں گنجائش ہے کہ حضور کے علاوہ 9 افراد ہوں. حضور لے گئے 2 بیٹے 1 عورت 1 نفس، 4 کو لے گئے. جس میں لیاقت ہے وہ آ جائے. اگر آیت اوپن ہوتی 1 نفس اور مولا علی کو لے کے جاتے، بڑی بات نہیں تھی، کہتے بھئی ایک ہی نفس تھا چلا گیا. نہ، آیت میں ہے 3 یا 3 سے زیادہ نفس، جس میں نفس رسول بننے کی صلاحیت ہے وہ آ جائے. ٹھیک ہے. ایک میں آپ سے بات کہوں، آپ نے یہ بات شاید سن رکھی ہے پہلے سے، لیکن میں اس سے تھوڑا سا سطح فکری کو چاہتا ہوں اور بلند ہوں. حضور مکرم نے 3 کا عدد بھی پورا کیا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں میرے خیال میں. ٹھیک ہے، کہ علی بھی ابن رسول ہے، اور حسن اور حسین بھی نفس رسول ہے، اور سیدہ 3 نسبتوں سے ہے، نبوت کی بیٹی بن کر، ولایت کی زوجہ بن کر، امامت کی ماں بن کر. اب حسن اور حسین جو فرزند رسول ہے نا، یہ وہ بات ہے، آپ زیارت میں پڑھتے ہیں کیا، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابنا، سبحان اللہ. آپ تو آسانی سے پڑھتے ہیں نا، یہ ابن بنی عباس کا پورا زور لگ گیا پوری خلافتوں کا اس بات پر کہ لوگ حسن اور حسین کو فرزند رسول کہنا چھوڑ دیں. یہ چبھن ہوتی تھی انہیں کہ بھئی ابن رسول کیسے کہا جاتا ہے نا، یہ تو رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، بیٹے کے بیٹے تھوڑی ہیں، تو ابن رسول کیوں؟ نواسا، وہ کہتے ہیں نا کہ نسل بیٹے سے آگے بڑھتی ہے، بیٹی سے نہیں. تو یہ تو نواسے ہیں رسول کے، ان کو کیوں ابن رسول کہا جاتا ہے؟ حتیٰ حجاج ابن یوسف کے دربار میں وہ مناظرہ بھی ہے. ایک خاتون تھی، چلیں اس تفصیل میں جائے بغیر ایک اور مناظرہ سنو. حجاج ابن یوسف کے دربار ہی کا مناظرہ ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس پر قتل کا فتویٰ آ گیا. حجاج ذرا سی بات پر قتل کر دیتا تھا جو بھی محبان اہل بیت ہے، تو قتل کا فتویٰ آ گیا. اور یحییٰ ابن یعمر وہ شخص ہے کہ حجاج نے کہا اسے میرے سامنے ذبح کر دو. اب یہ تھا علی کا شیعہ. حجاج کے دربار میں شعبی نام کا ایک شخص ہوتا تھا جو قاضی القضات تھا، چیف جسٹس. وہ شاید یا تو تقیہ میں تھا یا رحم دل تھا کچھ، اس کو یہ ہوا کہ بیچارہ یہ ذبح ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو اس نے ایک بات کہنا چاہیے، اس نے کہا ایسا کرو اس سے کچھ پوچھ لو، یہ پڑھا لکھا عالم ہے، اگر کوئی معقول جواب دے دے تو اس کے احترام میں چھوڑ دو اسے. حجاج نے کہا چلو ٹھیک ہے. یہ جو شیعہ ہے، جو علی کا شیعہ بنتا ہے، اس سے یہ پوچھو کہ حسن اور حسین فرزند رسول کیسے ہیں. موضوع ہی پر ہوں میں. جبکہ حسن اور حسین رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، بیٹے کے بیٹے نہیں ہیں، تو نسل بیٹے سے آگے بڑھتی ہے، بیٹی سے نہیں. تو حسن حسین کیسے فرزند رسول ہیں، یہ ثابت کرے قرآن سے. تو میں چھوڑ دوں گا. ابھی یحییٰ کچھ کہنے لگے تھے کہ حجاج نے روک دیا کہ دیکھو آئے مباہلہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آئے مباہلہ نہیں پڑھنا، کوئی اور آیت سناؤ. یعنی آئے مباہلہ کو تو سبھی کو پتا تھا، حسن حسین فرزند رسول ہے. اب علی کا ماننے والا ہی اور چاہنے والا ہی کیا کہ جو کسی مقام پر خاموش ہو جائے. تو یحییٰ نے دیکھا کہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں آئے مباہلہ پڑھ رہا ہوں، یہ تو تیرا خیال ہے، میں تو کوئی اور آیت پڑھ رہا تھا. اس نے کہا کہ کسی اور آیت میں بھی لکھا ہے کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہے. کہ بالکل لکھا ہے. کہیے کس آیت میں لکھا ہے؟ اچھا شعبی خود حافظ قرآن تھا، چیف جسٹس. وہ پریشان ہو گیا، ارے آئے مباہلہ کے علاوہ کس آیت میں لکھا ہے کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہے؟ کہ سورہ انعام کی آیت پڑھو، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان. سنیے گا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، ذریت میں کون؟ داؤد اور سلیمان. وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ایوب، یوسف سب، وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، یہ سب ابراہیم کی نسل سے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاس. زکریا، عیسیٰ، الیاس، یحییٰ، یہ سب ابراہیم کی نسل سے. کل من الصالحین، ہمارے صالح بندے تھے. کئی آیت میں لکھا ہوا ہے. حجاج نے کہا یہ کیا مذاق ہے؟
اس آیت میں کہاں لکھا ہے حسن اور حسین فرزند رسول ہیں؟ کہ اچھا یہ بتا کہ کیا کہا اللہ نے، کون کون ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے؟ داؤد، سلیمان، ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، یہ سب ابراہیم کی نسل سے۔ کہتے ہیں ہاں۔ کہ عیسیٰ کیسے ابراہیم کی نسل سے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ؟ ہاں اچھا، میں بالکل ایگزاسٹ بھی اس وقت ہو چکا ہوں، بالکل ڈرین ہو رہا ہوں، لیکن میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ میرا تھوڑا ساتھ دیں گے۔ عیسیٰ کیسے ابراہیم کے نسل سے؟ عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ تو بولنا پڑا اسے کہ بھائی مریم کے ذریعے سے فرزند ابراہیم ہے۔ اس نے پلٹ کر کہا عیسیٰ مریم کے ذریعے فرزند ابراہیم ہو جائے، حسن اور حسین فاطمہ کے ذریعے فرزند مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، مل کے یا علی، اللہ کہا حسن حسین سیدہ کے ذریعے سے فرزند ابراہیم شاہ حافظ قرآن۔ اس نے کہا فَكَأَنَّمَا سَمِعْتُ هَذِهِ الْآيَةَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، مجھے ایسا لگا جیسے میں زندگی میں پہلی مرتبہ اس آیت کو سن رہا ہوں۔ یہ علی کے چاہنے والے نے آیت کی تفسیر کی، یہ تو ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہمت مجھے ملی ہے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو حسن اور حسین فرزند رسول ہیں۔ اچھا چونکہ آج مولا حسن علیہ السلام کے شہزادے کا ذکر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام سے اب بات کو آگے بڑھاؤں۔ تو حسن ہے فرزند رسول، بی بی فاطمہ کے ذریعے سے فرزند رسول۔ کیا کہنا؟ حسن ہے نا، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، اور نبی کا علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ جو حسین کا بھی امام ہے، یہ بات جانتے ہیں آپ؟ امام حسین کا تو الگ سے کوئی نام ہی نہیں رکھا گیا۔ حسین کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا؟ حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین کے نام کا میننگ کیا ہے؟ آپ اس بات کو سمجھ پائے تو لطف لیں گے۔ حسین مطلب چھوٹا حسن، یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں مصغر ہے۔ عربی زبان میں جب اس وزن پر کوئی ہو، حسن یعنی جس میں ساری خوبیاں ہوں، اور حسین چھوٹا حسن۔ امام حسین کا الگ سے نام نہیں رکھا گیا۔ جب امام حسین کی ولادت ہوئی وہ کہا کہ یہ تو وہی چھوٹا حسن ہی تو ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے۔ عظمت امام حسن علیہ السلام کو سمجھو۔ ہاں، حسین کو بڑا کر دو تو حسن بنتا ہے، حسن کو چھوٹا کر دو تو حسین بنتا ہے۔ سبحان اللہ جی، یہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جو حسین کے بھی امام ہیں۔ حسن کو بڑا کر دو، حسین کو بڑا کر دو حسن، حسن کو چھوٹا کر دو حسین۔ اسی خاطر ہے کہ بقول شاعر کے جناب امروہی صاحب نے کہا کہ حسن بھی حجت حق ہے، یہ اعتماد رہے، اور حسین چھوٹے حسن ہے، یہ بات یاد رہے۔ جی، چونکہ یہ کہا گیا کہ حسن نے سلوک کی، حسین نے جنگ کی، تو اب حسین تو کہتے ہی چھوٹے حسن کو ہے۔ ہاں، کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دونوں میں فرق ہے۔ فرق کہاں سے ہے؟ حسین تو کہتے ہی چھوٹے حسن کو ہے، اور حسن تو کہتے ہی بڑے حسین کو ہے۔ پتہ چلا فرق حسن اور حسین میں نہیں ہے، فرق یزید و معاویہ میں ہے۔ یہ شجرہ طیبہ سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائی؟ ہاں،
جی میں چاہ رہا ہوں کہ جو ایک معمول سے جو روایتی ہوتے ہیں سلسلے فضائل کے، اور وہ بھی پڑھنے چاہیے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں اور آگے بڑھتی رہیں اور گوشوں سے، جو امامت کے فضائل کے اور گوشے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام، سبحان اللہ، جو حسین کے بھی امام ہیں، تو یہ وہ امام ہیں جو عالم آل محمد ہے۔ حضور مکرم کے پاس ایک ہستی تشریف لائیں، بزرگ تھے، حضور احترام میں اٹھے۔ مدینہ چھوٹا شہر تھا، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی ہستی ہیں، پہلی دفعہ ہم نے انہیں دیکھا ہے، اور ہیں بھی ایسی کہ حضور احترام میں ہو۔ وہ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں کچھ مسئلے پوچھنے آیا ہوں، اجازت ہے میں پوچھوں؟ سبط اکبر امام حسن علیہ السلام حضور کی گود میں تھے۔ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں آج کے میرے بڑے نواسے حسن سے پوچھ لیں؟ آپ جائیں کسی پیش امام کے پاس، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، دوسری تیسری رکعت میں شک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ان کی گود میں 4 سال کا بیٹا بیٹھا ہو، کہ ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ کیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ لیکن نہ، وہاں حضور مکرم میں وہ احترام رسالت، مقام رسالت کو سمجھتے ہیں وہ بزرگ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، میں ان سے پوچھ لوں گا۔ وہ لے گئے، باقاعدہ یہ بھی ہے کہ گود میں اٹھا کے لے گئے، اور ایک طرف کیا پوچھا یہ میں نے روایت میں نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم کیا پوچھا۔ واپس آئے تو حضور نے پوچھا ان بزرگ سے کہ آپ مطمئن ہو گئے؟ بھائی دہنے بہانے والوں کو بھی تو سمجھانا تھا نا، ہاں کہیں کسی کے دماغ میں ڈاؤٹ نہ۔ آپ مطمئن ہو گئے؟ کہ یا رسول اللہ ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہ یا رسول اللہ میں تو ویسے ہی مطمئن ہوا، یہ نہیں کہا خالی میں مطمئن ہوا، کیسے مطمئن ہوا؟ جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا۔ وہ چلے گئے بزرگ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے بزرگ تھے؟ کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو ہم سے سوالات کرنے آتے ہیں۔ آج ہم نے کہا کہ میرے بڑے نواسے حسن مجتبیٰ سے پوچھ لیں۔ دیکھو سب کا احترام اپنے مقام پر ہے۔ صحابہ کرام وہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دین سیکھتے تھے، لیکن قدموں میں بیٹھ کر سیکھنے والے اور ہیں، شانوں پر بیٹھ کر قرآن سننے والے اور پڑھنے والے اور ہیں۔ میرا ساتھ دینا، دیکھو یہ فرق ہے، جو خضر کو نہ پہچان سکیں وہ صحابی محمد ہیں، جو خضر کو پڑھا دیں وہ آل محمد ہیں۔ یا علی، مقام سبط اکبر سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، یہ تو حسن علیہ السلام کا علم، عالم آل محمد، حسن علیہ السلام کی شجاعت، کیا کیا میں پڑھوں آپ کے سامنے؟ جا کے دیکھیں کتابوں میں، عباس شاگرد حسن ابن علی، پورے جنگ جمل کا نقشہ تو حسن ہی نے تو پلٹا ہے۔ یہی تو ایک وہ دل میں تھی چبھن کے وہ حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسے گئے، ورنہ جنازے پر تیر مارنے کا کیا مقصد ہے کہ جو انسان دنیا سے چلا گیا ہو۔ جمل محمد حنفیہ، محمد حنفیہ ہیں، بہت شجاع انسان ہے محمد حنفیہ، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ میرے مولا نے خطبہ بھی دیا نہج البلاغہ میں، محمد حنفیہ سے کہا تزول الجبال ولا تزل، ایسے لڑنا کہ پہاڑ ہٹ جائے تم نہ ہٹنا، دشمن کے آخری صف پر نگاہ رکھنا، قلب لشکر میں جانا، ایسا واقعاً جری خطبہ ہے میرے مولا کا۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے جنگ جمل میں، اب وہ پہنچ رہے ہیں آگے، لیکن اتنا زیادہ لشکر ہے وہاں پر اور اتنا بڑا حملہ ہے سامنے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں لیکن پھر تھوڑا پیچھے ہوتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، اب قلب لشکر تک پہنچ نہیں پا رہے۔ اتنے میں کہ جب یہ نہ ہو سکا تو مولا نے حسن ابن علی سے اشارہ کیا۔ یقین فرمائیے مولا حسن علیہ السلام پہنچے، ابھی جمل کے درمیان پہنچے، مجھ سے اعلان کر دوں، مجھے یاد آ گیا کہ کل انشاءاللہ خیمہ سعادات میں شام 5 بجے جو جلوس ہے اس میں اس حقیر کی حاضری ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ مجلس ابوالفضل عباس علیہ السلام میں شرکت فرمائیے گا، اور مجھ سے میرے محترم بھائی نے جی خیمہ عباس نا، خیمہ عباس پہ جو حاضری ہوگی اور وہاں پر مجلس ہوگی انشاءاللہ، تو میں نے شاید حرم عباس کہہ دیا تھا، خیمہ عباس میں مجلس ہوگی، مولا عباس علیہ السلام کے نام سے منسوب یہ مقام جو آپ کے یہاں ساتھ ہی ہے، اور انشاءاللہ اس میں غازی عباس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ سے۔
حسن مجتبیٰ نے پہلے حملے میں جمل میں قلب لشکر پہ ابھی پہنچے تھے کہ میمنہ الٹ دیا، محسرہ الٹ دیا، پورا لشکر تہس نہس، بھاگ رہے تھے لوگ حسن مجتبیٰ کو دیکھ دیکھ کے، اور مولا حسن علیہ السلام واپس پلٹے۔ حسن ابن علی بنی آدم، اولین و آخرین میں علی کے بعد جو سب سے بڑا شجاع ہے وہ حسن ابن علی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ابھی پلٹے، پورا لشکر تہس نہس تہو بالا ہے۔ اب حسن ابن علی واپس پلٹے، جنہیں اللہ نے اولادیں عطا کی ہیں ماشاءاللہ، جو صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں متمنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مولا حسن علیہ السلام کے فرزند حضرت قاسم علیہ السلام کے صدقے میں اولاد صالح عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایک بچہ ایک کام کرتا ہے اس سے نہیں ہو پاتا، دوسرا بچہ کا اس نے کام کر دیا تو جو پہلا بچہ اس کے پھر تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے نہیں؟ تو محمد حنفیہ اب وہ کیفیت میں کہ میں جا رہا تھا تو کئی کوششوں کے بعد یہ نہ ہو سکا جو حسن نے ابھی پہلے ہی حملے میں کر لیا۔ اب قربان ہو جاؤں میں، کاش میں بات پہنچا سکوں، مولا علی ابن ابی طالب کیا ایثار ہے۔ پہلے تو علی آگے بڑھے، علی جیسا باپ کون ہو سکتا ہے؟ محمد حنفیہ سے کہا کہ بیٹا فکر نہ کرو تم، اس لیے کہ مقابلہ دو برابر کی چیزوں کا ہوتا ہے۔ آپ کا حسن کے ساتھ وجہ بتائیے، میرے مولا نے وجہ پہنچا سکا میں اپنا آنا و اپنا حکم ذہن میں رکھنا کہ آپ کا حسن کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ برابر کی چیزوں کا ہوتا ہے۔ تو بیٹا دل پر نہیں لینا، اس لیے کہ تمہارا حسن کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے، حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ کیا بات ہے! یو علی، بات سمجھ میں آئی؟ یا علی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا بھائی کیا کہا آپ نے۔ تو میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا، وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا ہے، حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ کیا مولا علی علیہ السلام کا ایثار ہے۔ جب بھی کوئی بچہ کوئی ایسا کام کرے جو قابل فخر ہو تو باپ یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ حسن نے جو کام کیا، حسن نے، مولا نے کہا نہیں یہ میرا نہیں، یہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کا اور ان کے ایثار کا۔ اچھا بات میں ختم کر دوں، میں کہتا ہوں مسلمانوں سے دست ادب جوڑ کر دیکھیں، میں اوپر کی بات نہیں کرتا، میں خالی بنی امیہ کی بات کر رہا ہوں کہ اب بہت سے یہ کرنے لگے نا کہ حاکم شام کو مولا علی کے برابر لے کر آئے، تو آپ کو خود آپ کے اپنے علماء کی مذمت کرنی چاہیے کہ بھئی آپ کے بھی تو خلیفہ راشد ہیں نا مولا علی علیہ السلام، چوتھے خلیفہ ہیں، تو اسی اعتبار سے ان کی عزت، اسی اعتبار سے ان کا احترام رکھ لو۔ ایک ہی تو علیہ السلام ہے آپ کے پاس۔ پورے سلسلے میں ایک ہی علیہ السلام ہے، وہ بھی یو علی، بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں، مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے وہاں حاکم شام کے دربار میں، خاص وجہ سے اس نے چاہے کہ اپنی برتری ظاہر کرے کہ میں سب کو دے رہا ہوں، اب اتنا دوں گا حسن کو کہ حسن نہ سنبھال سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، اس وقت اس نے چاہے کہ میں اپنی برتری کا اعلان کروں۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں منزل مصائب پہ، بہت یہاں پر گہرائی ہے، ذرا سنیے گا۔ امام حسن علیہ السلام سے اس نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ جب حسن آئیں گے تو سب تم اپنے اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا۔ حسن کا باپ، ان کے پاس تو مال دنیا میں سے کچھ تھا نہیں، تم کہنا کہ ہماری اتنی زمین ہے، ہمارا یہ مال تھا، اور ہم یہ کیا کہیں گے۔ امام حسن علیہ السلام سنتے رہے، اس کے بعد فرمایا کہ لو کنت علی ھذا المقام حولا فحولا، یہ جو تم سب کہہ رہے ہو نا، اگر میں یہاں پر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سال ہا سال یہاں کھڑا رہوں، فاذکروا ما آتانی اللہ من الفضل، اور وہ ذکر کروں جو اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے، تو میں حسن بولتا رہوں گا لمحہ سے، وہ فضیلت ختم نہیں ہوگی، نہیں شمار بھی نہیں ہوگی۔ پھر امام نے کہا نحن زین الجنان، تم جنت میں چلے جاؤ تو بڑی بات ہے، لیکن جنت کی زینتیں ہم ہیں۔
ہاں وحجج الرحمن، رحمان کی حجتیں ہم ہیں. اور لو شئت تو اگر چاہوں لجعلت العراق شاما والشام عراقا والامرأة رجلا والرجل امرأة. اگر چاہوں تو شام کو عراق پر الٹ دوں، عراق کو شام پر الٹ دوں، چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. ہے امام کے اختیار میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے. اب یہ جب امام نے بات کہی تو ایک بد نصیب اٹھا. اس نے کہا حسن یہ کیا کہہ رہے ہو کہ عراق کو شام پہ الٹ دوں، شام کو عراق پہ الٹ دوں، عورت کو مرد کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ عین اللہ نگاہوں نے دیکھا اور کہا اما تستحی ان تقعدی بین الرجال، تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے حیا نہیں آ رہی ہے؟ جی بات بالکل اختتام تک آ گئی. 2 منزلیں رہ گئی ہیں مختصر، وہ ساتھ چلنا، چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کا ذکر آج ہی ہو جائے، کیونکہ پھر کل ایک اور نئی بات پر آگے بڑھانا ہے، موضوع کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا ہے مجھے. کل مصائب کا بیان ہوگا غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام نا، انشاءاللہ علامہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. تو عرض خدمت ہے، جب امام نے یہ کہا بات، اس نے آ کے معافی مانگی امام سے، یہ بھی تاریخ میں ہے، اس نے آ کے معافی مانگی امام سے، امام نے اسے اصل حالت پہ واپس پلٹایا. اچھا اب یہ ہو رہا ہے کس کے دربار میں؟ حاکم شام کا دربار ہے. وہ کہہ رہا ہے اچھا میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میرا مقام، میرا رعب دبدبہ ظاہر ہوگا، یہ تو حسن کے فضائل یہاں ظاہر ہو رہے ہیں. اس نے کہتے نا سچویشن کنٹرول کرنا، ڈیمیج کنٹرول. اس نے کہا دیکھو حسن جو کچھ بھی ہے انا خیر من کا، میں پھر بھی آپ سے بہتر ہی ہوں. میں نہ مانوں پہ کوئی آ جائے، اب اور کیا مثال دوں، آگے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں. تو انا خیر من کا، میں تم سے بہتر ہوں. میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ نے چونکہ ماں کے شیر سے اور ماں کی گودیوں سے یا علی یا حسن یا حسین کہنا سیکھا ہے، آپ امامت کے جواب کی گہرائی کو سمجھیں گے. غور کیجئے گا، اگر میں تفصیل میں گیا تو پھر مزہ ہی کیا، جو امام کے کلام کا لطف ہے وہ آپ سمجھ سکیں اور مجھے دعا سے نواز دیں. اس نے کہا انا خیر من کا، اے حسن میں تم سے بہتر ہوں. خدا کی قسم امام نے یہ جواب نہیں دیا. ایک جواب تو ہو سکتا انا خیر من کا، اور تیری کیسے میں تجھ سے بہتر ہوں، یہ نہیں کہا امام نے، یہ نہیں کہا امام نے. اس نے کہا انا خیر من کا، حسن میں تم سے بہتر ہوں. امام نے کہا معاذ اللہ ان اقول انا خیر من کا، میں تو پناہ چاہتا ہوں ایک ایسے وقت سے جب مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. ہائے ہائے ہائے، میں تو اپنے اندر ہی وجد میں ہوں. ہائے ہائے ہائے، مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں کہا میں تجھ سے بہتر ہوں، اوقات کیا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ایسے موقع سے جب کبھی مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. کیا واقعاً رسوا کیا ہے واقعاً. ہاں مقابلہ تو 2 برابر کی چیزوں کا ہوتا ہے نا، جہاں ایک طرف ظلمتیں ہی ہوں ایک طرف نور الانوار، تو وہاں کیا مقابلہ. ہاں تو امام نے کہا ہاں یہ ہے. اب میں آج اس بات پر اپنے قلب میں اطمینان محسوس کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام یقیناً راضی ہوں گے کہ ان کی مجلس میں ان کے بھائی کا ذکر ہو گیا. سبحان اللہ. ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، بولتے جائیے آپ رات بھر. ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن. جی جی جی، آپ میرے ساتھ بولیں گے نئے نئے تو لطف آئے گا، مجھے سہارا بھی مل جائے گا. تو ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے،
لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارماں، جبرائیل سید الملائکہ کی تمنا ہے کہ وہ خادم حسن مجتبیٰ بن جائے. جبرائیل جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے. اچھا میرے ساتھ دینا، اب ایک منزل باقی ہے، میں جا رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام کے آبا و اجداد کا ذکر کر کے اس ایک فقرے میں آ جائے گا اور آپ ایسا ایمانی لطف محسوس کریں گے کہ شاید میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور دعا ہے کہ پھر اپنے آپ کو فرش پہ نہیں عرش پہ محسوس کریں. میرے ساتھ دینا ذرا، ہے مدحت حسن کے عنواں، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارماں، اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤگے. حسن کے دادا ابو طالب، ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤگے. بھائی وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان، بھائی حسن ابن علی واضح ہوا مقام و مرتبہ. سبحان اللہ، میرے مولا حسن علیہ السلام پر ہزاروں جانیں قربان ہو جائے. وہ کہ جو حسین کے بھی امام ہے، میں نے تعارف کروا دیا. یہ تو یہ کہ ہماری اوقات کیا، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی تکلف بھی نہیں ہے اس میں، سیدھی سیدھی بات ہے. ہماری اوقات اور حیثیت کیا، ہم جیسے کروڑوں چلے گئے کروڑوں آئیں گے. حسن ابن علی علیہ السلام کہ وجود مطہر کا حق نہیں ادا ہو سکتا، خدا کی قسم نہیں. جب امام نے خود فرمایا کہ جب میں اپنے فضائل پڑھوں سالہ سال گزر جائیں تو پورا نہ ہو، تم گن نہ سکو. جب لسان اللہ پڑھے تو پورے نہ ہو تو ہم جیسوں کی کیا اوقات رہ گئی. پھر یہ تو ایک چھوٹی سی خدمت تھی کہ امام حسین علیہ السلام انشاءاللہ قبول فرمائے اور راضی ہوں اس عشرہ محرم سے کہ ایک مخصوص مجلس رہی ان کے برادر بزرگ امام حسن مجتبیٰ کے ذکر پر. یہ میری نیت تھی، شروع سے نیت تھی. جی حسن علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر ہے. امام حسن علیہ السلام کی زوجہ بی بی ام فروہ، ان کے اپنے مخصوص فضائل ہیں. وہ کبھی زندہ رہا، میں آپ کی خدمت میں آیا، توفیق رہی تو میں پھر آپ کو سناؤں گا کہ وہاں کیا شان ہے. امراء القیس کی ایک بیٹی کا ازدواج جو ہے مولا علی سے، دوسری بیٹی کا ازدواج جو ہے امام حسن، تیسری بیٹی کا ازدواج جو ہے امام حسین. جن سے امام حسن کا ازدواج ہوا ام فروہ ہیں، جو تیسری بیٹی امام حسین سے ازدواج ہوا وہ بھی ام رباب ہے. یہ ایک عجبی خاندان ہے یہ، اور کیا ہوا کیسے ہوا وہ کبھی اپنے مقام پر تفصیل. لیکن بی بی ام فروہ، اللہ عز و جل نے ایک بیٹی عطا کی سب سے پہلے انہیں. امام حسن کی ایک ہی بیٹی ہیں جن کا نام ہے فاطمہ بنت حسن. ان کا ازدواج ہوا امام زین العابدین سے، اور اس ازدواج کا ثمر ہے امام محمد باقر علیہ السلام. شجرہ طیبہ ذہن میں رکھنا. امام محمد باقر علیہ السلام جو نا ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب ہے. بتائیں کیا؟ وہ یہ کہ کہتے ہیں شیعہ حضرات امامت کو نسل حسین سے مانتے ہیں، نسل حسن سے کیوں نہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام پر نسل حسن اور نسل حسین مل جاتی ہے. امام محمد باقر حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، ماں کی طرف سے حسنی، باپ کی طرف سے حسینی. اور امام محمد باقر کی والدہ بی بی فاطمہ بنت حسن، ان کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ لم یدرک فی آل حسن مثلھا، آل حسن میں ان جیسی معظمہ بی بی کوئی تھی نہیں. قیامت تک کے لیے آل حسن میں ایسی معظمہ بی بی نہیں ہے. تو یعنی جو آل حسن کی سب سے معظمہ بی بی اور آل حسین کے سب سے معظم امام زین العابدین، جب یہ ازدواج ہو تو نتیجہ ہے امام محمد باقر. یہاں سے نسل امام حسن اور حسین مل گئی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و محمد. جی تو میں نے آپ کو خالی اشارہ کیا کہ اب اس میں سمندر باقی ہیں ابھی گفتگو کے پورے پورے. یہ ہیں وہ قاسم کہ جو بی بی ام فروہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسن علیہ السلام سے عطا فرمائے. امام حسن علیہ السلام کے لیے
کہیں 5 لکھا ہے ان کی اولادیں، کہیں 4 تو ہیں ہی جو کربلا میں شہید ہوئی، فقط ایک قاسم نہیں شہید ہوئے، ذہن میں رکھنا۔ حسن علیہ السلام کی 4 اولادیں کم از کم کربلا میں ماری گئی، ان میں سے ایک ہیں جی 8 اولادیں تھیں ان کی، مطلب کربلا میں، ہاں کربلا میں، لیکن جو شہید ہوئیں، علامہ رشید ترابی صاحب نے یہ کہا کہ 5 اولادیں شہید ہوئیں، بعض جگہوں پہ لکھا ہے 4، ہو سکتا ہے کہیں 8 کا بھی عدد ہو سکتا ہے تو یہ سب امام حسن علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اور عبداللہ ابن حسن ان میں، یہ وہ لاڈلا بیٹا ہے، امام حسن کی ولادت ہوئی تھی، امام حسن علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تھی اسی وقت ہی ان کی ولادت ہے، اسی سال میں، تو 10 سال کے تھے یہ کربلا میں جب تھے۔ تو مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین بالکل وقت آخر پر تھے نا، تو ایک شقی آگے بڑھا اور چاہتا تھا کہ حسین ابن علی کے سینے اتھر پہ وار کرے، کہ حسن کا بیٹا عبداللہ ابن حسن وہ خیمے سے دوڑا، اور ابھی یہ کہ وہ ظالم آ کر، وہ ملعون آ کر تلوار چلاتا، قریب پہنچ کر امام حسین کے تلوار چلنے والی تھی، یہ بچہ کچھ دور تھا، بھی قریب نہیں تھا، تو فوراً آگے لپک کر اپنے ہاتھ آگے کیے تاکہ تلوار میرے ہاتھوں پہ چل جائے۔ مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن حسن کے دونوں ہاتھ جلد سے لٹک گئے تھے اور وہ اپنے چچا کی گود میں آئے۔ حسین نہیں پالا ہے، حسن علیہ السلام کی تو شہادت ہو گئی تھی، حسین ہی نے تو پالا ہے عبداللہ ابن حسن کو۔ ضمہ الی صدر، اپنے سینے سے لگایا، حرملہ کا ایک تیر چلا جو اس بچے پر پیوست ہوتا ہوا حسین پر ایسے پیوست ہوا کہ بچہ، اب لفظ ہے مقتل میں کہ چپک گیا سینہ حسین سے، ضم ہو گیا۔ حسن ابن علی کے بچوں کی قربانی جان رہے ہیں، آل حسن قربان ہوئی ہے حسین ابن علی پر۔ اچھا یہ بھی سن لینا، چونکہ حسن اور حسین تمام فضائل میں تو برابر ہیں، تو مصائب میں بھی برابر ہونا تھا۔ اس خاطر ہے کہ حسین کا لاشا پامال ہوا نا شام غریبہ، فقط حسین کا لاشا پامال ہوا ہے۔ جب لاشا حسین ابن علی کی پامالی کا موقع تھا نا، عمر سعد نے گھوڑے جو تھے وہاں پر نال بندی کا حکم دیا تھا، لوہوں کی سمیں لگا کر، ہائے 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 ہائے، تاکہ لاشا کچل دیا جائے۔ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آگے بڑھا، اس نے کہا ہم لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہ لے جاؤ حبیب کا لاشا لے جاؤ۔ ہور کا قبیلہ آگے بڑھا، وہ بھی لاشا لے گیا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، حضرت علی اکبر جب ان کے پر دادا گویا پر نانا وہ آئے تھے رسول اللہ کے پاس، تو انہیں شہید کر دیا گیا تھا، تو وہاں پر بھی قبیلے میں کچھ ایسے تھے کہ جو یزید کی فوج میں تھے، وہ بھی آئے، انہوں نے کہا ہماری بھی ایک نسبت بنتی ہے حسین کے اس بیٹے سے، ہم لاشا لے جائیں گے۔ ایک بہن دیکھ رہی تھی کوئی میرے بھائی کا لاشا اٹھانے آئے گا یا نہیں آئے گا، ہائے 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 ہائے، ایک سید کا لاشا رہ گیا، مظلوم کا لاشا رہ گیا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ زینب فریاد کرتی رہی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اپنے سینے پر حسین کو سلانے والے نانا، آج آپ کا حسین ہے اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہے۔ فقط حسین کا لاشا پامال ہوا شام غریبہ، اور کسی کا نہیں۔ اب حسن علیہ السلام فضیلت میں شریک ہیں تو مصائب میں بھی تو شریک ہے نا۔ میرا یہ ایمان ہے، میری جو سمجھ ہے وہ یہ ہے، میں نے باقاعدہ کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھا، لیکن جو میں محسوس کرتا ہوں آل محمد کے در کا ایک سب سے چھوٹا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کہ قاسم کا لاشا حسن کی نیابت میں پامال ہوا حسین کے ساتھ مصیبت میں شریک ہونے کے لیے، یہ بات محسوس کی۔ اور کسی شہید کربلا کا لاشا پامال نہیں ہے، قاسم کا لاشا ہے، اس لیے کہ باپ کی نیابت کی بیٹے نے کربلا میں، جب حسین کا لاشا پامال ہونا ہے تو نائب حسن کا لاشا بھی پامال ہونا۔ شب عاشور تھی نا، تو مولا حسین علیہ السلام چراغوں کو بجھا دیا کہ جو جانا چاہتا چلا جائے، تو لوگ گئے نہیں، آپ جانتے ہیں۔ میں اس وقت تو ہمت ہی نہیں رہی کہ میں کوئی تفصیل میں جاؤں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ بس جیسے جیسے ہو سکے گریہ فرماتے جائیے گا انشاءاللہ سے۔ چراغ روشن کیے تو ابوالفضل عباس علیہ السلام اٹھے، خطبہ دیا،
اہل بیت کی جانب سے۔ پھر مسلم ابن اوسجہ اٹھے، کہا اے فرزند رسول، میں آپ کے نانا کے ساتھ بھی رہا ہوں، میں نے آپ کے بابا کا زمانہ بھی دیکھا ہے، آپ کے بھیا حسن مجتبیٰ کی خدمت میں بھی رہا ہوں، اور رب نے مجھے توفیق عطا کی ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر میں 70 مرتبہ جلایا جاؤں اور 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں تو خدا کی قسم میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ پھر حبیب ابن مظاہر اٹھے۔ حبیب بھی صحابی ہیں حسین کے، لیکن بچپن کے دوست بھی تو ہیں نا، تو حبیب نے دوستوں کی طرح بات کی کہ حسین اگر چھوڑ کر میں چلا گیا تو آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ قیامت میں اگر سیدہ نے پوچھ لیا کہ حبیب میرے حسین کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابھی یہ مکالمہ ہو رہا تھا، امام نے سب کو دعا دی اور اس کے بعد شہیدوں کے نام بتانا شروع کیے۔ شہیدوں کے نام بتائے، اصحاب کے، انصار کے، بنی ہاشم کے نام بتائے۔ امام حسین خاموش ہو گئے۔ ایک 13 برس کا جوان کھڑا ہوا، کہا چچا کل کے شہیدوں میں آپ نے میرا نام نہیں لیا چچا؟ کہ اچھا بیٹا بتانا، کیف الموت عندک، موت کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ قاسم 3 برس کے تھے جب امام حسن کی شہادت ہوئی، انہیں بھی حسین ہی نے پالا ہے۔ حسین زمانے کو بتانا چاہتے تھے کہ بھتیجے کو میں زبردستی نہیں لے کر آیا، حسن کا بیٹا اپنے پورے وجودی شعور کے ساتھ آیا ہے مجھ پر قربان ہونے۔ کہا بیٹا موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا احلی من العسل، چچا موت مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ کہا پھر کل کے شہیدوں میں فقط آپ کا نہیں، آپ کے ننھے بھیا علی اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قاسم نے سنا، اپنی شہادت پر مطمئن ہو گئے۔ کہا لیکن چچا کیا یہ فوج بے حیا خیموں میں گھس آئے گی؟ میں کہوں گا اے شہزادہ قاسم، آپ سے ضبط نہیں ہو سکا، آپ نے فقط سوچا تھا کہ فوجیں خیموں میں آ جائیں گی۔ سلام میرا بیمار امام سید سجاد، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی رہیں۔ کسی نے میرے امام سے پوچھا تھا کہ شام غریبہ بیویوں کی کیا کیفیت تھی؟ امام نے کہا سوال کرنے والے تو نے میرے کلیجے کو پھر زخمی کر دیا۔ امام کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، امام نے تسبیح توڑ دی، دانے بکھر گئے۔ کہا دیکھ جیسے دانے بکھر گئے ویسے شام غریبہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بکھر گئی تھی۔ ہاں گریہ کرنا، گریہ کرنا۔ کہا نہیں بیٹا قاسم، میں خود اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے جاؤں گا۔ اچھا چچا، عاشور کا دن آیا تو بار بار تشریف لاتے ہیں، چچا اب میں چلا جاؤں، چچا اب میں مقتل چلا جاؤں۔ حسین کہتے ہیں بیٹا تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، تمہیں کیسے بھیجو؟ جب کئی مرتبہ کہہ چکے تو آئے ماں کے پاس بیٹھ گئے۔ کہا ماں میں بار بار چچا سے کہتا ہوں، مولا اجازت نہیں دیتے۔ کہ بیٹا یاد ہے تمہارے باپ نے تعویذ باندھا تھا، ہائے ہائے ہائے، اور کہا تھا کہ کوئی مشکل وقت ہو تو تعویذ کھول لینا۔ اللہ اکبر، بی بی کہہ رہی ہے اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا کہ شہادت کی تمہیں اجازت نہیں مل رہی، ذرا تعویذ کھولنا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں اگر آپ امام حسن کی فضیلت کو اور محسوس کر سکیں۔ ہر ماں باپ تعویذ باندھتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ بچ جائے۔ حسن نے تعویذ باندھا تھا تاکہ میرا بچہ حسین پر قربان ہو جائے۔ تعویذ کھولا، اس میں تحریر تھی، یہ حسن ابن علی کی جانب سے ہے۔ اے بھائی حسین، جب بھی کبھی سخت وقت ہو تو میں تو نہیں ہوں گا، لیکن میری نیابت میں قاسم کی قربانی قبول کر لینا۔ اب یہاں علماء کا بیان ہے، ذرا غور کیجئے۔ اب تک حسین کے لیے بھیجنا ممکن نہیں تھا چونکہ بھائی کی نشانی ہے، اب حسین کے لیے روکنا ممکن نہیں ہے کیونکہ بھائی کا حکم آ گیا۔ کہا اے قاسم آپ تو میرے امام کی تحریر لے آئے، لیکن اب بھیجے کیسے، کس دل سے؟ تو دونوں چچا اور بھتیجے مل کر اتنا روئے، فغشی علیہما، دونوں پر غشی طاری ہو گئی، دونوں غش کھا کر گر پڑے۔ یہ مقتل میں ہے، اب کربلا میں پانی نہیں تھا، شہزادی زینب کے آنسو بہے، غش سے فاقہ ہوا، پھر دونوں گلے مل کر اتنا روئے کہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ ہے تاریخ میں۔ اس کے بعد بہرحال غش سے فاقہ ہوا، امام حسن نے قاسم کو سوار کیا۔ قاسم کے بدن پر کوئی زرہ آتی نہیں تھی، آپ جانتے ہیں چھوٹے سے ہیں قاسم، گریبان تھا وہ چاک کر دیا۔ کہا چچا یہ گریبان کیوں چاک کر دیا؟ کہا بیٹا یہ یتیموں کی نشانی ہوتی ہے،
شاید اسے دیکھ کر کوئی تجھ پر رحم کھا جائے کہ تو یتیم ہے۔ قاسم مقتل میں چلے بے پناہ جنگ کی۔ ازرق شامی کا ایک بیٹا آیا، قاسم نے واصل جہنم کیا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، 7 بیٹے مار دیے اس کے۔ اب وہ بے پھرا ہوا آیا، بہت بڑا پہلوان ہے، بہت طاقتور، نامی گرامی، قاسم کے سامنے۔ حسین ریت کے ٹیلے سے دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ گویا اگر دیکھے تو بی بی فضہ دیکھ رہی ہیں دری خیمہ سے حسین کو۔ بی بی فضہ نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، نیچے آئے اور خیمے کے پاس پہنچے۔ شہزادی زینب سے کہا کہ قاسم کی ماں سے کہنا کہ ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ عرب کا ایک بڑا پہلوان آیا ہے میرے 13 برس کے قاسم کے سامنے، اور بہن زینب ویسے تو میں فکر نہ کرتا، رونا اب یہاں یا حسین کہہ کے گریے کا جملہ ہے کہ ویسے تو میں نہ فکر کرتا، لیکن وہ آیا ہے تو کھانا کھا کر آیا ہے، وہ پانی پی کر آیا ہے۔ میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ بیبیوں میں فروا نے مصلی بچھایا کہ بیبیوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو، کہ یعقوب سے یوسف کو ملا دینے والے۔ پروردگار میرے قاسم کو فتح عطا کر۔ بس دعا ختم نہ ہوئی تھی، قاسم نے ازرق شامی کو مارا، پورا لشکر ٹوٹ پڑا۔ عمر سعد نے کہا ایک ایک کر کے جاؤ گے پورا لشکر ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں مقتل میں یہ ہے کہ ایک شقی آیا قاسم علیہ السلام کی پشت پر، ابھی رک جانا زیارت کو لانے، ابھی ایک فقرہ باقی ہے۔ قاسم کی پشت پر آیا، اس نے قاسم علیہ السلام کے سر پر وار کیا، 2 پارہ ہو گیا قاسم کا سر، قاسم زمین پر گرے۔ یہ ملعون چاہتا تھا اسی وقت قاسم کا سر کاٹے۔ امام حسین اس قاتل پر حملہ کیا، مولا نے، لشکر قاتل کو بچانے کے لیے آیا، درمیان میں قاسم کا لاشا تھا، فوجیں دائیں طرف جا رہی تھی، کچھ فوجیں بائیں طرف دوڑ رہی تھی، درمیان میں قاسم کا لاشا پامال ہوتا گیا، قاسم کا لاشا بکھر رہا تھا۔ میں کہوں گا اے شہزادہ قاسم، شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو، اس لیے کہ آپ کی دادی کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھیں۔ ہائے ہائے ہائے، میرا سلام اس شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئیں، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں۔ حسین قاسم کے لاشے سے لپٹ گئے، کہا بیٹا تیرے چچا کے لیے بہت سخت ہے بیٹا۔ یہ وہ لاشا ہے، رکنا ابھی رکنا، یہ وہ لاشا ہے کہ جو حسین سب سے منفرد انداز میں لے کر آئے، اس لیے کہ لاشا بکھر گیا تھا ٹکڑے ٹکڑے ادھر ادھر۔ حسین نے اپنی ابا کو رکھا کربلا کی زمین پر۔ دیکھو رو لینا، پھر اللہ جانے 7 محرم کب آئے گی، کون زندہ ہوگا کون نہیں ہوگا، ایک ہی تو شب ہوتی ہے شہزادے کا تفصیل سے ذکر ہو جائے۔ آج امام حسن علیہ السلام بھی مدینہ سے آئے ہیں پرسہ لینے کے لیے۔ اے مولا حسن مجتبیٰ، آپ کے نوجوان امیر قاسم کا پرسہ۔ حسین نے زبان حال پڑھوں تو گویا حسین نے یا علی مدد کہہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیاں اٹھائی، یا علی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی، الگ الگ ٹکڑے جمع کیے، گٹھری میں رکھا ان ٹکڑوں کو، اور گٹھری رک جانا، ابھی زیارت وہیں رکھنا، ابھی ایک جملہ باقی ہے، مصائب میں چیخ کر یا حسن یا حسین کہو پھر زیارت کرنا انشاءاللہ۔ امام نے گٹھری پشت پر رکھی، خیمے پہ پہنچے، در خیمہ سے کہا بہن زینب قاسم کی لاش لائے ہوں لیکن ماں کو نہ دکھانا۔ بی بی نے ایسا غضب کا سوال پوچھا ہے کہ بھئیہ آپ کے ہاتھ تو خالی ہیں، لاش کہاں ہے؟ کہ بہن یہ جو پیٹھ پہ گٹھری دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، 13 برس کا جوان ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ لاش اندر گئی، بی بی ام فروا سے چھپائی جا رہی تھی، کہ شہزادی ایک دفعہ میں دیکھ لوں میرا بچہ کیسے شہید ہوا۔ بس قاسم کے ٹکڑے سامنے آئے، بی بی نے سر کربلا کی زمین پر رکھا، ہاتھوں کو قاسم کے ٹکڑوں پر رکھا، کہ پروردگار تیرا شکر ہے
تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کی. آخری جملہ بس حسین جب اکبر کا لاشا آیا تھا ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا درمیان میں مولا لیٹ گئے کہتے تھے واہ غربتا پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا میرا اکبر بھی مار دیا میرا قاسم بھی مار یا حسین یا حسین